اٹھا کے ایک روٹی اسے دے دی. انہوں نے کہا یوں نہیں, مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا دے, اپنے ہاتھ سے کھلا دے. کہنے اتنا ٹائم کس پہ ہے تجھے بیٹھ کر کڑوی میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں. رکھ کے چلا گیا. جب کوئی کھانا وہ اٹھا کے منہ میں دینے کو بھی وہاں تیار نہ ہوا تو اس نے یوں ہمت کر کے پیر سے پیر جوڑ کر روٹی آگے کو کر کے ہاتھ حرکت نہیں کر رہے اور منہ یوں جھکا کر ٹکڑا کتوں کی طرح سے توڑ رہا تھا. دیکھو مؤذن کا تھپڑ مارا تھا, اور کتنے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ہے, مہلت دے رہے تھے ہم تو تمہیں, توبہ کر لو, معافی مانگ لو. اور تو اپنے آپ میں تھا ہی نہیں, تو نہیں سمجھتا تھا اس کا مؤذن کا ہے کون, اس کا اٹھے کیا دھیلا. دھیلا تو اس کا بہت بڑا ہے, بہت قیمتی ہے, تجھے نہیں پتا. اب دیکھ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہوا. اس طرح کتے کی طرح سے اس روٹی کو بموڑ رہا تھا بھوک میں کہ کسی طرح ٹکڑا میرے پیٹ میں چلا جائے. دیکھا تھپڑ مارنا, دیکھا گستاخی کرنا عالموں کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ, کیا نوبت آئی. تو یہ جو قصہ دکھایا اور سنایا گیا اور بات جو ہے جاننے والوں نے تحقیقات کے ساتھ کتابوں میں لکھی ہے, تو اب بتاؤ سننے کے بعد ہمارے اندر حرکت ہوگی نہیں کہ واقعی بھائی برائی تو برائی ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو, عالم کے ساتھ ہو, مؤذن کے ساتھ ہو, پڑوسی کے ساتھ ہو, برائی تو برائی. تو کیا مالداری تھی اور کیسی حکومت تھی, کتنا روپیہ تھا, سب کا سب اللہ نے خاک میں ملا دیا. آج کتے کی طرح ٹکڑا منہ میں دینا کھانا چاہ رہا ہے, وہ بھی منہ میں جانے کو تیار ہے. برائی کر برا ہوگا اور بھلائی کر بھلا ہوگا, اور قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا. آئی سمجھ میں آئی. کل صبح ہم وہاں تھے دیوبند, مولانا ارشد مدنی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت فرمائے. تو انہوں نے شام کو کہا تھا صبح کو ناشتہ میرے ساتھ کرنا. میں نے بہت اچھا, کہ فجر کی نماز پڑھتے ہم چلے گئے. تو آئے, جب آئے تو وہ ہم کھڑے ہونے لگے, تو آپ نے کہا نہیں تشریف رکھیے, سب بیٹھے رہے, حکم ماننا اصل ہے. ہم بیٹھے رہے, آ کے بیٹھ کے بات چیت ہوتی رہی, کچھ وہ کہہ رہے کچھ ہم پوچھ رہے. جب اس کے بعد ناشتہ آ گیا تو ہاتھ دھلایا, اور ان کو تو کہہ دیا وہاں جا کے دھو لو, وہاں سامنے پانی میں ٹنکی لگی ہوئی ہے. اور وہ مجھے کہا آپ بیٹھے رہیے. پھر بلایا, منگوایا, اپنے بھی ہاتھ دھوئے, میرے بھی دھلوائے, اور اس کے بعد پھر کھانا کھایا. اچھا جی, اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر جب چلنے لگے, جہاں میں تھوڑی دیر بات کر کے جب چلنے لگے, اچھا حضرت اب میں جاؤں گا, تو حضرت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور فرمایا جزاک اللہ, یعنی آپ کے یہاں آنے کا اور میرا ناشتہ قبول کر لیا کھانے کا آپ کا مجھ پر احسان ہے, اللہ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے. دیکھا اللہ والوں کی شان. تو آپ کے یوں لفظ کہنے سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا ظرف ہے اس بزرگ کا, اللہ والے کا, کہ کھانے والے کا احسان مان رہا ہے اور کھڑے ہو کر کے استقبال کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں. آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ حالت ان لوگوں کی؟ تو ان کی صحبت سے اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ جیسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ایسے ہی اثرات اپنے اندر پیدا ہوں گے. تو اس کو فرماتے ہیں, فرما رہے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, کہ جب یہ حالات تمہارے ساتھ آئیں گے, ڈرنے کے قابل جو ایسا ہے اس کی بڑائیاں, اس کی ذات کی صفات کی بیان کیجئے تاکہ اس آدمی کے اندر ڈر آ جائے, اور اس کے اندر تقوی یا خشیت کا نام بھی اگر آ جائے گا تو اس کے اندر ایک قسم کی قوت آ جائے گی, اور جب قوت آ جائے گی تو پھر خوشخبری کی بات اب اثر کرے گی. پہلے تو ڈراؤ اسے, اس چکر میں ہے سارے بھوت اتر جائیں گے. وقت آنے پر اللہ سے ڈرو, اس کی پکڑ بھی بڑی ہے, اس کی رحمت بھی بڑی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت شان بلا نشان بڑے عظیم الشان ہونے کو من حیث الذات من حیث الصفات ان کے سامنے پیش کیجئے, اور پوچھ لیجئے کوئی ایسی ذات ہے, کوئی ایسا والا صفات ہے, پھر وہی اگر مرجع الخلائق نہیں تو اور کون ہے. یہ ترتیب ہے سمجھانے کی.
اچھا بھائی ایک بات تو بتاؤ، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو آسمان سے بھی بڑا اللہ ہاں، زمین سے بھی بڑا اللہ ہاں، سورج سے بھی بڑا اللہ ہاں، ساری کائنات سے بڑا اللہ ہو، اچھا اللہ کتنا بڑا ہوگا بھائی؟ اپنی عقل کی چلا رہا کتنا بڑا ہوگا؟ اور جب اللہ بہت بڑا ہے تو اس کی کرسی بھی بہت ہی بڑی ہوگی. کیسے سوچ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی لمبی چوڑی ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے اوپر رکھ دو تو کرسی پھر بھی بچ جائے گی. اللہ کی کرسی اتنی بڑی، وسع کرسیہ، آیت الکرسی کے اندر اللہ نے بیان کرا وسع کرسیہ السماوات. تو اب آدمی سوچے گا جب کرسی اتنی بڑی، آسمان ساتوں زمین سے بڑی کرسی ہے تو پھر اللہ کتنا بڑا ہو. تو دماغ میں آئے ارے اللہ کو کیا کہے، تو اپنا یہیں آ جا، نیچے آ جا، تیرا اتنا حوصلہ نہیں ہے تو اوپر جا کے اڑے گا، یہیں آ جا، یہاں کی کیا کروں. اچھا ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ یوں کہیں یہ مولوی لوگ، وہاں اللہ یہ کہ ہاں ایک تختی ہے جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. لوح محفوظ، لوح مانے تختی، تختی محفوظ جس کے اندر ساری کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی، کیا ہوگا، کیا ہو چکا، کیا کیا ہونا ہے، سب اس کے اندر لکھا ہوا. فلاں آدمی اتنی عمر ہوگی، اتنی روزی ہوگی، اتنی اولاد ہوگی، فلاں فلاں کام، سارا اس کا چٹا لکھا ہوا. اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو جا کے اس کے نام میں یوں بٹن دباؤ اور وہاں جا کے یوں دیکھ لو، ہاں فلاں میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، میرے اتنی اولاد ہوگی، میرے یوں ہوگا، کس طرح مروں گا، کس طرح جیوں گا، یہ سب لکھا ہوا. یہ ہر آدمی کی تقدیر، ہر آدمی کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی لکھی ہوئی اتنی بڑی تختی. ہو اب ایک آدمی کی زندگی کا سوچ لو کتنا بڑا چٹھا بنے گا، ہے نا. اس کے اتنے بچے ہوں گے، پھر بچوں کی اتنی شادیاں ہوں گی، پھر اس کا یوں ہوگا. اور جب ایک آدمی کا تو پوری کائنات کی جو اس میں لکھی ہوئی ہوگی حالات وہ کتنے ہوں گے، اور جس تختی میں لکھے ہوئے ہیں وہ تختی کتنی بڑی ہوگی. اور جب تختی اتنی بڑی ہوگی تو وہ رکھی کہاں ہوگی؟ سوال ہے نہیں. اتنی بڑی تختی کہاں رکھ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہاں ہوگی بھائی تختی؟ زمین پر تو جگہ ہے نہیں، آسمان پہ جگہ نہیں، کیونکہ ساری کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا قلم کو. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر قلم سے کہا اکتب، لکھ. تو قلم سے کہا اللہ تعالیٰ، قلم نے کہا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکھ جو کائنات میں سارا ہونا ہے اور ہو چکا ہے، وہ سب لکھ. جو کچھ کائنات میں ہوگا اس ساری کائنات کے ہونے والے قصوں کو لکھ. اب قلم فر اللہ کے توجہ ہوئی، لکھنا شروع کر دیا، سارا لکھ دیا. قرآن شریف بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا. اللہ. تو وہ ایک آدمی سوال یہ مولوی لوگ جو کہیں کہ وہ لوح محفوظ اتنی بڑی ہے، آخر وہ رکھی کہاں ہوگی؟ انہوں نے کہا تو اوپر جھانکتا پھر رہا ہے نا، اپنا قریب سخت کی خبر نہیں. یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا میری عمر 50 سال کی. 50 سال میں تو نے جتنا پڑھا یاد ہے؟ ہاں جی یاد ہے. جو تو نے کام انجام دیے، نوکری کی، کاروبار کیے، وہ سارے یاد ہیں؟ ہاں. باپ کا نام، باپ کی زندگی، دادا کی زندگی کچھ یاد ہے؟ ہاں وہ بھی یاد ہے. تایا چچاؤں کی یاد ہے؟ ہاں وہ بھی یاد ہے. تو ساری جب انہوں نے کتنی ساری پوچھ لی، استادوں کو بھی جانتا ہوگا، استاد کون کون تھے، کہاں کہاں کے تھے. اب اتنی ساری باتیں جب اس سے ہاں ہاں کروا لی تو کہنے لگے اتنی ساری باتیں تیرے کہاں ہیں؟ کہاں کون سی جیب میں بھر رکھی تم نے؟ انہوں نے کہا جی دماغ میں ہے. اور دماغ کتنا بڑا ہوا ہے تیرا؟ جو تیرا بھی کچا چٹھا، تیرے باپ کا بھی، تیرے دادا کا بھی، تیرے استادوں کا بھی، تیری ماں کا بھی، تیرے خاندان کا بھی، سارا اڑوسی پڑوسی تک کے تیرے قصے یاد ہیں. جی بعض تو آدمی ایسا جھپکی ہو جہاں بیٹھے وہیں سنانے لگے کچھ نہ کچھ، وہاں یوں ہوا تھا، وہاں یوں ہوا تھا. اپنی تو کچھ خبر نہیں تھی تیرا کیا ہو رہا ہے، بس دوسروں کی سناتا پھر. تو جب اللہ کی باتیں ہوں گی تو اللہ کی سنا گا. تو کہاں رکھ رکھی تو نے اتنی ساری کتاب جس میں تو نے یہ لکھ رکھی ہے جو دماغ میں ہے؟ بھائی تیرا دماغ کتنا بڑا ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھو، چل ایکس رے میں دیکھ لے، چل الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ لے دماغ کتنا سا ہے.
اتنی سی ڈبیا میں اتنی سارے قصے کہانیاں ساری باتیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا, یہ موبائل دکھا دیے, اتنی سی چپ ہے اور کہاں کہاں تک کہ دنیا بھر کی بکواسیں بھری ہوئی, تقریریں بھری ہوئی, گانے بھرے ہوئے, ہے نا, نعتیں بھری, کچھ شمار ہے اتنی سی چپ. تو جب تو یہ تھی بھی نہیں, اب تو اور اللہ نے آسان کر دیا نہیں ہمیں سمجھانے کو. کیوں کہ ہماری عقل موٹی ہو گئی. پہلے لوگوں کی عقل اتنی موٹی نہیں تھی, وہ ذرا سی بات پر بہت دور پہنچ جایا کرتے تھے. آج موٹی عقل ہونے کی وجہ سے اللہ نے بھی باریک چیز سامنے رکھ دی, لئی سے سمجھ لی. بولو بھائی اتنی سی چپ میں کیا کالا ولا بھر رہی نہیں. تو اس آدمی کی سمجھ میں آ گئی بات کہ جب اللہ نے اتنے سے دماغ میں اتنے سارے دھندے میرے دماغ میں بھر رکھے ہیں, میرے سارے یاد ہیں. بنجو ذرا سوچنا پڑے. ماں کی طرف دھیان گیا جیسا کہ سوچ ملاتے ہیں, اور سوچ ملا نکلنا شروع ہو گیا. میری ماں یوں تھی, میری ماں کا نام یہ تھا, فلاں کی جگہ کی رہنے والی تھی, اتنے جو سارا قصہ تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو جو بنایا ہے, پیدا فرمایا, تو اس کا ٹھکانہ بھی تو کچھ نہ کچھ بنایا ہوگا, ہے نا. تو سمجھ میں آ گئی قدرت اللہ کی. انسان نے موبائل بنا کے چپ بنا دی, پیچھے لگا دی, تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ آسمان و زمین بنا دی. تو اس کی قدرت کو نہیں سمجھتا؟ اسی نے تو تیرے دماغ دیا ہے, ورنہ جوتے مارتا پھرتے تیرے سر پہ کوئی. جس کو فرما رہے ہیں رب کی عظمت شان بلا نشان کے, بڑے عظیم الشان ہونے کو من حیث الذات من حیث الصفات ان کے سامنے پیش کیجئے. پیچھے کچھ ہے نہیں, کبھی گر پڑو. بھاگے بھاگے تو آئے, سونے کی نیت سے آئے تھے کیا؟ اب ہاتھ چھوٹ گئے تو پیچھے جا کے گرو. اچھا بھائی, لوح محفوظ پر تو تمہیں اعتراض ہے. یہ بتاؤ جو اللہ لوح محفوظ سے بڑا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا اپنے اندر غور کر کے پہچان لو, میں تمہیں عقل دی ہے سمجھنے کے لیے. کیا سمجھو؟ بتاؤ بھائی, جسے تم چل رہے ہو, پھر رہے ہو, 70 سال گزار چکے ہو اور سارے کام انجام دیے, اتنا کھائے, اتنے پیے, اتنے وہ کام کیے, یہ سارے کے سارے تمہارا جسم کر رہا ہے, جس کے اندر ہے روح, اور روح کی وجہ سے سارا جسم چل رہا ہے نا. بتاؤ روح کہاں ہے؟ تمہاری روح کہاں ہے؟ جسم میں. جسم میں کس جگہ ہے روح؟ کس جگہ کیا بتاؤں, تو سارے بدن میں ہے بھائی. سارے سر میں بھی ہے, ہاتھوں میں بھی ہے, پیروں میں بھی ہے, ناخنوں میں. اگر ناخنوں میں روح نہ ہو تو یہ گھٹنے بڑھیں کیسے, ہے نا. بالوں میں نہ ہو تو بال کیسے بڑھے؟ معلوم ہوا روح ہر جگہ ہے. پیر کے اوپر اگر کیڑی چڑھ جائے, مکوڑا چڑھ جائے, تو بولے ایک دم روح کو پتہ چلتا ہے. ہاتھ مارتا ہے نہیں مارتا آدمی, کیا چل رہا پیر پہ؟ تو یہ روح کے کارنامے ہیں. تو روح اللہ نے پیدا کی, مخلوق ہے خدا کی, مگر دکھائی نہیں دیتی. تو تم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو, کیسے دیکھ سکو؟ اگر کوئی یوں کہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, وہ جھوٹ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے, سمجھ میں آ گیا, مگر دکھائی نہیں دیا. نشانی سے سمجھ میں آ گیا کہ جسم چل رہا ہے روح کے ذریعے. اچھا, اللہ تعالیٰ رہتے کہاں؟ مکے میں ہوں گے اللہ میں. جاؤ حاجی بھاگے بھاگے, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر. اللہ کے گھر جا رہا ہوں بھائی, اللہ سے دعا کریو اللہ مجھے قبول کر لے. اچھا حاجی جی آ گئے؟ ہاں جی آ گئے. کہاں گئے تھے؟ اللہ کے گھر گیا تھا. بیت اللہ میں, بیت اللہ گھر, اللہ 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 کا گھر, وہاں گئے تھے بیت اللہ میں. ہاں جی وہاں گیا تھا بھائی. طواف بھی کیا؟ ہاں خوب طواف کیا, سب کی طرف سے کرے, خاندان کے سارے گاؤں کی طرف سے. اچھا یہ تو بتاؤ, اتنے طواف بھی کرے, رات کو بھی دن میں بھی نمازیں پڑھی, اللہ کو بھی دیکھا کہیں نہیں دیکھا ہے نا. تو حج کیا کہیں گے؟ نا بھائی اتنے روپے لگا کے گیا, اتنی مصیبت بھری, اور اللہ کو دیکھا ہے. اور مانتا ہے. گنہگار سے گنہگار آدمی کو ہم نے دیکھا, بڑے بڑے ویسے لوگوں کو جو سوٹ بوٹ میں دوسرے رنگ سے تھے, عجیب, ان کا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی ایسا, لیکن بیت اللہ کے سامنے جا کے ان کے آنکھوں سے سمندر بہتے,
جب گرم گرم آنسو بہتے تو اتنے روتے دیکھا، بلک بلک کے. ہم سے اتنا رونا نہیں آیا جتنا ان سے رونا آیا. اللہ کے گھر کے عظمت اور بڑائی ان کے دل میں. تو بولو اللہ تعالیٰ بخشش تو کرے گا، دل بدل دے گا آگے چل کے اس رونے کی برکت سے، اور یہ آنسو جہنم سے جانے سے بچائیں گے. تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کتنا بھی بڑا پاپی ہو، کیا خبر ہے کل کو اللہ اسے اپنا ولی بنا دے. تو روح کہاں ہے، یہ جواب کیا دے گا؟ ہم یوں کہیں گے بھائی سر سے پیر تک سارے جسم میں ہے. اسے کہتے ہیں عالم اصغر، چھوٹا سا عالم، اور اسے کہتے ہیں سارے کو عالم اکبر، پوری دنیا بڑا عالم اور انسان کا جسم چھوٹا عالم. تو چھوٹے عالم کو چلا رہی ہے روح، اور روح دکھائی نہیں دیتی اور ہر جگہ موجود بدن میں ہے. تو اس بڑے عالم کو جو خدا چلا رہا ہے وہ بھی خدا ہر جگہ نہیں. سمجھ میں آئی؟ یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے. اس کو فرما رہے حضرت من حیث الذات من حیث الصفات، ان لوگوں کے سامنے پیش کیجئے اور پوچھ لیجئے کہ کوئی ذات ایسی ہے، کوئی ایسی صفات والا ہے. ترتیب تو دیکھیے، ربط ضبط ملاحظہ فرمائیے. لہذا ہم آپ کو منذر بنا چکے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کپڑے میں لپٹ کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے. کپڑے میں لپٹ کر غم زدہ ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. غم کی بات سے تو غم ہوتا نہیں ہوتا بھائی. الٹی سیدھی بات کہہ دے تو سننے میں آ جائے، غلط اثر ہوگا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ غم کو دور کرنے کے لیے کیسی پیاری بات کہی. اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے کپڑے میں لپٹنے. دیکھا اللہ نے تو اس طرح نہیں مجھے بولا کرتے تھے، آج کس انداز سے بول رہے ہیں کپڑے میں لپٹنے والے. اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے حضور تو فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ. فانذر، اب ڈراؤ ان لوگوں کو، تمہارا کام ہے یہ. تو یہ سبق اس پر سنایا جا رہا ہے کہ اگر وسوسے آئیں تو یوں سمجھو ان وسوسوں سے میرا کیا تعلق، ختم، میں نہیں قبول کرتا، آتے رہو وسوسے. اگر پھر بھی نہ جائیں تو پھر یوں فرما رہے تم تو نہیں لا رہے، خود آ رہے ہیں وسوسے. تو یوں فرمایا کام میں مشغول ہو جاؤ، کسی کام میں مشغول ہو جاؤ. اس کے اوپر دلیل کے طور پر حضرت نے یہ بیان سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اٹھ جاؤ. پہلے تو کہا اے کپڑے میں لپٹنے والے، وسوسے دور، غم ہٹ گیا، دھیان ہٹ گیا. پھر فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. فرمایا لوگوں کو ڈراؤ، کام بتا دیا. تو جب کام میں لگے وہ جو غم ہو رہا تھا کافروں کی بدتمیزی کرنے کا، ختم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ ہے دلیل. تو ایک توجہ الی الظاہر، ظاہر کی طرف، اور ایک توجہ الی الباطن، باطن کی طرف شفقت کے ساتھ. تو چونکہ قرآن پاک کا ترجمۃ الباب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو سارا قرآن پاک رحمت اور شفقت سے بھرا ہوا ہے. سارا قرآن شریف شفقت سے، رحمت سے بھرا ہوا ہے، جس کا ظہور ہر آیت سے ظاہر ہے. لہذا توجہ دلا دی کہ اپنے کو بیدار رکھنا، اپنے کو بیدار جاگتا رکھنا. آگے کیا کہا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اس میں کئی باتیں ہیں. اب اچھا پہننا چاہتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. یہ سیاب یا صوب، سیاب صوب کا واحد ہے یا جمع ہے؟ عربی والے جانتے ہوں گے یہ صوب کی جمع ہے، یعنی پورا جوڑا سر سے لے کر پاؤں تک پاکیزہ ہی پاکیزہ، صاف ستھرا، پھٹی ہوئی میلی کچیلی ٹوپی نہیں. آ رہی آواز؟ ہم تو اسے ولی سمجھیں گے جو پھٹے ہوئے کپڑے بھی نہ. ایک دن ایک آدمی کہہ رہا تھا یہیں حسین پور، کہ جی ایک آدمی وہاں مجھے ملا تھا جب حالوں پہ، مجھے مل گیا، اسے مل گیا، کسی اور کو بتا رہا تھا، اسے مل گیا ننگا جا رہا تھا کوئی اللہ کا ولی ننگا، اسے مل گیا. اس نے کہا جی دعا کرتا ہوں، نے دعا کرتا ہوں. اس دن سے اس کا بیڑا پار ہو گیا. میں رات کو پھروں، دن میں پھروں، مجھے تو کوئی ملا نہیں وہ ولی. دعا کرتا ہوں وہ ولی مل جائے. میں نے کہا اللہ کرے تجھے ایسا ولی ملے ہی نہ، ننگا بھی پھرا کرے ولی. اللہ کے قرآن پر ہمارا ایمان ہے تو کس ترتیب سے فرما رہے ہیں؟ صاف ستھرا، پھٹی ہوئی میلی کچیلی ٹوپی نہیں، پھٹا ہوا میلا کچیلا کرتا نہیں، ٹوٹا پھٹا ہوا میلا کچیلا پاجامہ نہیں. تم دیکھ لو کہ کن لوگوں میں جا رہے ہو.
میلے کچیلے لوگوں میں جاؤ تب بھی اور بڑے لوگوں میں جاؤ تب بھی کیسے جاؤ؟ میلے کچیلے نہیں، بلکہ چونکہ اول تو سبھی صاف ستھرے کو پسند کرتے ہیں. جو میلہ کچیلا آدمی رہتا ہو صاف کو تو وہی پسند کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں بھائی، میلہ کچیلا آدمی ہو گھس خدا، اگر یہاں کا تو یہاں بیٹھ جا تو وہ بھی اگر وہاں کچھ پڑا ہوگا گھاس واس سے پیر تو اس میں مار ہی دے گا. اتنی تو ہے ہی دماغ میں اس کے علاج گھاس سے ضرور کر دوں جہاں بیٹھنا مجھے. ارے ہے کیسا؟ اول تو صاف ستھرے کو پسند کرتے ہیں کہ بھائی یہ صاف ستھرا آدمی آ رہا ہے. یہ تو کچھ بڑے سے آدمی معلوم ہوتے ہیں، کچھ اچھے سے آدمی معلوم ہو رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے ان کی طبیعت کے اندر صفائی ہے، معلوم ہوتا ہے ان کی طبیعت کے اندر صفائی ہے. اس لیے ظاہر بھی صاف ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمت کو ظاہر کرنے کے طور پر بتا رہا ہوں، جسم اور کپڑوں سے صفائی ظاہر کرو. کیسے؟ عجیب بات. صبح صبح دیکھو نا غیر مسلم کو سویرے سویرے جا رہا ہو بڑھانے، تو وہ رکشا میں بیٹھ کے تانگے میں بیٹھ کے جہے میں بھی جا رہا ہے، صاف ستھرا نہا دھو کر بالوں میں تیل لگا کر یا نہ لگا کر صاف کر کے اور صاف کپڑے پہن کے جاتا ہے نہیں جاتا؟ ان کے گھر والوں نے کپڑے دھو کے نیل دے رکھا ہے اور وہ چودھری وہ فلاں صاف ستھرا ہو کر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتا ہے. ایسا معلوم ہو کوئی چودھری ہے نا. اور ہمارے چودھری جن کی عقل نہیں رہی اور عقل والوں کی صحبت ہی نہیں رہی، وہ کیسے میلے کچیلے کپڑے پہن لو اور دھوتی سے اٹھا کے یوں سر پر باندھ کے منڈا سا اور جالا چلا، اور دیکھنے والا کیا کہے گا؟ کوئی مزدور دکھے. مزدور سمجھیں گے؟ نہیں سمجھنے کے. اپنے جسم اور کپڑوں سے، لباس سے، ظاہری چیزوں کے استعمال سے صفائی ستھرائی ظاہر کرو. صفائی ستھرائی ظاہر کرو، یہ فطرت ہے. یہیں سے ایک مسئلہ نکل آیا، جب مہمان بن کر کہیں جانا ہے تو اگرچہ کل کپڑے پہنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور تو آج دوسرے کپڑے پہن کر جاؤ. یہیں سے مسئلے میں سے مسئلہ. ارے آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر اللہ نے اور کپڑے دیے ہیں تو آج دوسرے کپڑے بدل کر جاؤ. مہمان آ رہا ہے تو کل کے کپڑے پہنے ہوئے اتار کر، مہمان کوئی آ رہا ہے کل کے کپڑے اتار کر اس آنے والے مہمان کے اعزاز میں، استقبال میں اچھے کپڑے پہن لو. یہ ہے طریقہ سنت. اور حضور کی جو سنت ہے اللہ کو بہت پسند. تو مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں اور دلیل میں حدیث پڑھ دیتے ہیں. کیا؟ وَيَرْفَعُ ثَوْبَهُ وَيَخْسَفُ نَعْلَهُ، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگا لیتے تھے. تو سب کے پیوند لگوا دو. جب سنت زندہ کرنی تمہیں تو سب کے پیوند لگوا دو، مالداروں کے بھی غریبوں کے بھی. اپنے کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیوند لگا لیا کرتے تھے. یہ حدیث مولوی صاحب سناتے ہیں. تو سب کے پیوند. آگے کچھ کہوں برا تو نہیں مانو گے، لڑو گے تو نہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں برا تو نہیں مانو گے، لڑو گے تو نہیں. مدارس عربیہ دینیہ میں صدر مدرس بڑی شان کا ہونا چاہیے. صدر مدرس کہ اندر سے فقیری لیے ہوئے ہو، اندر سے دل میں فقیری لیے ہوئے ہو، مسکینی لیے ہوئے ہو اور ظاہر میں شاہی لیے ہوئے ہو. اور جب صدر مدرس کو اس طرح ہونا چاہیے تو محتمم کو بطریق اعلیٰ اور اولیٰ ایسا ہونا چاہیے. ورنہ مانگتے پھرو، کرتے پھرو چندے. یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی ہے. دل کو تو مٹایا نہیں، اپنے کو مٹایا جا رہا ہے. کپڑے گندے پہن رہے ہیں، پیوند لگے ذرا دل کو مٹاؤ. نہیں سمجھ بھائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بعد نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. تو دل کو تو مٹایا نہیں. ایک آدمی رو رہا ہے اور منہ بنا بنا کے یوں خوب کر رہا ہے، اے اللہ اے اللہ، یوں بنا کے رو رہا ہے. آواز آئی
منہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کو مٹا کے دکھاؤ. سمجھ میں آئی؟ دل تو تیرا رو نہیں رہا، دل تو جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں دھیان، اور منہ بنا کے یوں کر رہا ہے یوں. تو وہ سن لیا نا حدیث کی بات، کہنے لگا رونا نہ آگے رونا کیسی شکل بنا لو. تو یہ مطلب تھوڑا ہی ہے. اگر دل سے رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے کی شکل بنا کے مایوسی کی کیفیت کر کے انداز بنا لو. یہ نہیں کہ منہ بشیل کر کے اور منہ چلا رہا ہے اور آنکھیں کر اور بھی کچھ نہیں، دکھاوا کا رونا ہی صحیح، جیسا عورتوں کا ہو، ہے نا. اب تو رواج رہا نہیں عورتوں کا، ورنہ پہلے رہا کر جہاں کوئی آئی یا کوئی گئی یا کسی کے کہیں رشتے داروں میں موت ہو گئی، کھانا وانا پکا کے آج سارا کام سے جھاڑو واڑو دے کے چارپائی ایک ادھر ڈال کے آپ پھر بیٹھ کے دوپٹہ یوں کر کے اب اکھڑنا شروع کر ہو. اب پڑوس سے کیا ہوا بھائی کیوں رو رہی؟ اب وہ کسی کو نے بتا دیا اس کی پھوپھی تھی، دادی تھی، کوئی نانی تھی، کوئی مر گیا بچہ، یوں رو رہی. یا کسی نے نہ بتایا، اس سے آ کے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ہو گیا، کچھ چپ ہو جائے، کیوں رو رہی ہے؟ تو دوسری آئی، اسے پتا اسے بھی نہیں کیوں رو رہی کیوں نہیں رو رہی. آئی گھونگٹ جو نیچو کرا، اس کے لگ کے یوں گلے، اب انہیں بھی ہلنا، دونوں ہل رہی ہیں، ہائے رے پتہ کچھ بھی نہیں. وہ اپنے کو مرو کو یاد کر کے ہونے لگے. اب وہ بات تو روتے روتے بتا رہی، نہیں میری دادی تھی، فلانی تھی، کون تھی، ہائے میں دادی میری، ہائے بھتیجے میرے. اب وہ سمجھ اچھا بھتیجا مر گیا. دوسری تیسری آئی تو چوتھی آئی تو وہ آ کے کیا کرتی ہے، یوں گردن ہٹا کے ایک کندھا تو بدل دے ان کا، یعنی ادھر سے رو رہی تھی اب ادھر کو کر دے. اس طرح دیکھا ہم نے بچپن میں. اب وہ کندھا بدل رہی ہیں، کندھا بدل کے تھوڑی دیر ہو کر لی، جو کچھ کہنا تھا اپنے روتے روتے کہہ بھی دیا، اور پھر سر ہٹا دیے اپنا، وہ ہوں کر کے چپ ہو گیا، آنسو پہنچ. اب بتانا شروع کر، یوں تھا وہ تھا، یہ تھا دستور. اب تو نہیں ہے، اب تو پکی ہو رہی نہیں ہے. اچھا جی، تو ایسا دستور تھا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بن. یہ تو سنا دیا، تو اس کو فرما رہے ہیں حضرت کہ یہ بات ضمن آ گئی، دل کو تو مٹایا نہیں، اپنے کو مٹائے جا رہے. دیکھو میں نے بھی سنا ہے نا، مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں، اور پھر حدیث شریف پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، اور کتنی ذمہ داریاں. جمعیت علماء کے صدر ہیں، اور اب امیر الہند بھی بنا دیا ان کو، ہندوستان کے امیر بھی بنا دیا. تو آپ انداز اتنے حالت کے بعد وہ جب رخصت کر رہے ہیں مہمان کو تو کھڑے ہو رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، دل مٹایا نہیں مٹایا. اور کپڑے عالی شان، ان کے مکان عالی شان، گاڑی ان کی عالی شان، آگے پیچھے پولیس پھر رہی ہے عالی شان، مگر اپنے کو کتنا مٹایا ہے اندر سے. تو یہ اس کو فرما رہے ہیں حضرت جی جلال آبادی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. حضرت چلے جا رہے تھے ایک دن جلال آباد مدرسے میں. جب وہاں جا رہے تھے راستے میں بڑے میاں لیٹے، بھائی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ حضرت جی کمر میں بہت درد ہے، بس اٹھا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا کہاں ہے درد؟ ہاتھ رکھو. وہ ہاتھ نہ لگنے دے بڑے میاں. ان کا نہیں لاؤ، میں جانتا ہوں دبانا، میں ایسی کمر دباؤں گا لوہا لاٹ کر دوں گا. ابھی ایسی کمر دبانی جانتا ہوں میں. حضرت وہ دوا نہیں، میں نے نہیں حضرت نہیں. نے کہا بھائی کیا بات ہے، آدمی کی دوا ہے، تمہارے درد ہو رہا ہے، میں ابھی کرتا ہوں بس. تو وہ بڑے میاں کہنے لگا میں تو آپ سے دبواتا نہیں، سیدھی بات، میں تو آپ سے دبواتا نہیں. یہ کیا کہیں گے، یہ مولوی لوگ ساتھ میں ہیں، اگر حضرت جی سے خدمت لے رہا ہے. تو حضرت نے کہا اچھا چلو چلے گئے. وہ لفظ حضرت نے پکڑ لیا، یہ کیا کہیں گے، نہیں ضرورت تو ہے مجھے، یہ کیا کہیں گے، پر سمجھ میں آ گئی. چلے گئے. جب رات کو سب سوس آ گئے، بڑے میاں کی چرپائی اندر کون رکھے، باہر ہی ڈال رکھی تھی سڑک پہ، ہوا میں لگتی رہے گی. اب تو پنکھے چل گئے خوب، جب اتنا زور نہیں تھا پنکھوں کا کولروں کا. تو حضرت جی رات کو گئے، پھر جب سب اس کام سے فارغ ہو لے سب، جب رات کو گئے 10-11 بجے، جا کے دیکھا بڑے میں چادر اوڑے وہیں چارپائی پہ گلی میں پڑے ہوئے. کیا کوئی بجار آ کے ٹکر مار جاؤ گھر والوں کو کیا. بس حضرت گئے اور جا کے چپکے سے چادر میں ہاتھ دے کے کمر دبانی شروع کر دی. تو انہیں 1-2 دن تو یوں کہا ہاں، یعنی آرام سا ملا. حضرت نے اور ترکیب سے نسوں کو دبانا جانتے تھے، دبایا، کیونکہ اپنے بڑوں کی خدمت کر رکھی تھی. تو اس نے آیا اسے کچھ سمجھ میں، کہنے بھائی کون ہے،
یعنی کون ایسے آگے لگ گیا میری خدمت؟ کون ہے؟ حضرت چپ رہے. کہا بھائی کون ہے؟ کہ میں تھا محمد مسیح اللہ. وہ تو ایک دم گھبرا کے اٹھ کے بیٹھی. جی حضرت کیا کر رہے ہیں ایسے؟ بھائی کیا بات ہو، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، دن میں تو آدمی تھے ساتھ میں، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہیں آرام ملے گا. اس نے کہا مجھے جیتے جی جہنم میں دھکا دو کیا، میں نہیں دباتا. جب دیکھا نہیں، کہا اچھا تو آرام کرو، سلام کر کے چلے. دیکھا جذبہ اپنے کو مٹا رکھا تھا اندر سے نہیں. اور حالت یہ تھی، جس جگہ بیٹھتے تھے، جس جگہ لیٹتے تھے اور جو کپڑے پہنتے تھے سارے خوشبو میں تر رہتے تھے. آخر میں پھر بند کر دیا تھا. فرمایا اب دماغ کی کمزوری ہو گئی ہے، اب خوشبو برداشت نہیں ہوتی دماغ سے، اس لیے اب کم کر دیا. کیوں کہ خوشبو فرشتوں کو پسند. اور ہر وقت باوضو رہنا، یعنی کہ خوشبو تو خوب لگا رہے ہیں اور پھر رہا بے غسلہ بے وضو. تو ہر وقت باوضو رہتے تھے اور خوشبو میں تر رہتے تھے. تو بولو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی آمد و رفت. ایک دن فرمایا حضرت نے، میں یہاں لیٹا تھا، سہن میں بتایا یہاں لیٹا، چارپائی بچھ رہی تھی، تو عشاء کے بعد لیٹ گئے. تو میں نے جو کروٹ لی، ایک آدمی آیا، السلام علیکم. میں نے کہا ہے کنڈی سے لگا چکا ہے، یہاں کوئی تھا نہیں، یہ کون آیا؟ میں ڈرا، سیدھا ہوا کہ پھر میں سمجھ گیا کہ جنات ہے. پھر نہیں ڈرا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ حضرت آپ کے لیے یہ ہدیہ لایا ہوں. کیا ہے؟ گرم گرم امرتی. حضرت کو امرتی گرم گرم بڑی پسند تھی. تو مرغوب چیز جو اپنے شیخ کو، اپنے محبوب کو پسند ہو وہ چلے جاوے آدمی. تو وہ محبوب چیز گرم گرم امرتی حضرت جی کی خدمت میں تحفے میں لے گیا اور کہا حضرت یہ گرم گرم امرتی ہیں آپ کے لیے لایا ہوں. تو حضرت نے فرمایا وہاں رکھ دو. جو میں نے کہا وہاں رکھ دو، کونے میں وہاں رکھ دی. سلام کر کے چلا گیا. تو کیا فرمایا؟ پہلے میں ڈرا کہ یہاں کون آ گیا، کوئی تھا نہیں. پھر سمجھ گیا کہ جنات ہے، پھر نہیں ڈرا، وہاں رکھوا دیا. تو میرے دل میں، میں اپنی کہہ رہا ہوں، میرے دل میں خیال آیا وہ گرم گرم امرتی کھلاویں حضرت جی کو، رات کو بھی جنات. میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت جی کو گرم گرم امرتی جنات کھلا رہے. تو حضرت نے فرمایا نہیں کھائی نہیں. جنہیں کو سوال جواب ہو رہا ہوں، پتہ نہیں ایسا غضب کا اللہ نے کمال بخشا تھا. فرمایا نہیں میں نے کھائی نہیں. کیوں؟ کون تحقیق کرتا پھرے کہ کہاں سے لایا، کیا خبر ہے پیسے دے کر لایا ہے یا دکان پہ کسی کی بن رہی تھی کہیں شہر میں گرم گرم